اکثر گھروں کے کچن کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر چیزیں صحیح طریقے سے نہ رکھی جائیں تو کچن بہت جلد بکھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی سمارٹ آرگنائزیشن اور اچھی عادتیں اپنا لیں تو چھوٹا سا کچن بھی بہت صاف اور کشیدہ نظر آئے گا نا۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمپل پریکٹیکل اسمال کچن آرگنائزیشن ٹپس۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کچن ہمارے گھر کا وہ مین حصہ ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ وقت ہم لوگوں کا گزرتا ہے نا، کیونکہ ہم لوگوں نے 3 ٹائم کا کھانا پکانا ہوتا ہے۔ اگر وہ صاف ہے نا تو دل بھی خوشگوار ہے اور روح بھی خوشگوار ہے۔ اگر ہم سمارٹ آرگنائزیشن اور اچھی عادتیں اپنا لیں تو ہمارا کچن ہمیشہ صاف خوبصورت لگ سکتا ہے۔ امید ہے میری یہ ٹپس جو میں بتانے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ اور وہ ٹپس کیا ہیں چلے شیئر کرتی ہوں۔ ٹپ نمبر 1، غیر ضروری کچن کم کریں۔ سب سے پہلے اپنے کچن کو اچھی طرح سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کون سی چیز واقعی استعمال والی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ کئی بار ہمارے کچن میں ایسے برتن اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم کئی مہینوں تک استعمال نہیں کرتے۔ ایسی چیزوں کو نکال دینا یا کسی کو دے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جتنا کم سامان ہوگا اتنا کچن زیادہ ترتیب والا لگے گا اور منظم لگے گا۔ ہم خواتین کی ایک بری ہیبٹ ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ اندر ایسے دھسائی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے نا تو ہم نے وہ کسی کو نہیں دینی، ایسے ہی رکھی ہوئی ہوں گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ کچن کی چیزوں کو نا اگر استعمال میں نہیں ہے وہ کسی کو دے دیں، آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو۔ ٹپ نمبر 2، ایک جیسی چیزیں ایک جگہ پہ رکھیں۔ کچن کو آرگنائز رکھنے کا ایک نہایت آسان اصول یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں ہمیشہ ایک جگہ پہ رکھیں۔ مثالیں ایک شیلف میں رکھیں تاکہ آپ کو اٹھانے میں آسانی ہو۔ چائے، کافی، چینی ایک جگہ پہ رکھیں۔ دالیں، چاول ایک ساتھ رکھیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں ساری چیزیں ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اٹھانے کے لیے ہمیں سامان کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے، اور جو ہم نے کبرڈ آرگنائز کی بھی ہوتی ہے نا وہ ساری بکھر جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا۔ اس طرح نہ صرف چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں بلکہ کچن بھی ترتیب میں رہتا ہے اور آرگنائز رہتا ہے۔ اچھا، ٹپ نمبر 3، اگر ممکن ہو تو صاف جار اور ڈبوں کا استعمال کریں۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر شیشے کا جار ہے نا اس میں آپ کو چیز رکھی ہوئی نظر آتی ہے اور کتنی کوانٹٹی میں بچی ہوئی ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی تاکہ ہم اس کو ریفل کر سکیں نا۔ دوسرا، شیلف صاف اور خوبصورت لگتا ہے۔ شیشے والی ڈبوں والی چیزیں آرگنائز پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، صاف ستھری لگتی ہیں اور خوبصورتی میں بھی جو کہ نا وہ دلکش بھی لگتی ہے نا، کچن کی خوبصورتی کو نا وہ بڑھا دیتی ہے نا۔ ٹپ نمبر 4، عمودی جگہ کا استعمال۔ مثلاً ہمارے جو ہے نا چھوٹے کچن میں جگہ بچانے کے لیے نا عمودی جگہ کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے، لیکن مثلاً یہ کہ دیوار پر ہکس لگا کر برتن لٹکا دینا، شیلف پر ایک لگا سکتے ہیں، جو شیلف جو ہوتی ہے نا وہ اس میں جو ہے نا برتن کی جگہ اور بچ جائے گی، یہ سپیس زیادہ ہو جائے گی نا۔ کپ ہیں یا مگ ہولڈرز استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کاؤنٹر پر بہت سی جگہ جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گی، سپیس مل جائے گی کچھ اور رکھنے کے لیے نا۔ ٹپ نمبر 5، درازوں کا منظم استعمال۔ کچن کی درازیں اکثر جلدی بکھر جاتی ہیں، کوشش کریں درازوں کے آرگنائزر استعمال کریں تاکہ چمچ، کانٹے اور دوسرے چھوٹے برتن جو ہے نا وہ الگ الگ رکھے جائیں نا۔ اکثر ہم لوگ دراز کھولتے ہیں، ہمارے بہت سے برتن، چمچ ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، چھری ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جب ان کو کھولتے ہیں نا تو وہ سارے ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں چیز کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کوشش ہے آرگنائزر جو بہت اچھے والے ملتے ہیں آج کل، تو اگر ہم کیبنٹس وغیرہ بنواتے ہیں تو وہ خود بخود اس میں سیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے سیٹ نہیں ہے تو آپ کو مارکیٹ سے آرگنائزر مل جائیں گے، آپ وہ رکھیں، کیونکہ ایک تو ترتیب ہوتی ہے، ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور چیز بھی آسانی سے آپ لوگوں کو مل جائے گی نا۔ ٹپ نمبر 6، روزانہ تھوڑی تھوڑی صفائی۔ کچن وہ واحد مین پارٹ ہے جو سب سے زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیلی تھوڑی تھوڑی صفائی کرتے رہیں نا تو کچن ڈیلی نیٹ رہے گا۔ آج کل ویسے مکھی کا موسم آ رہا ہے، ایسے نہ چھوڑ دیں، کچن کو منظم طریقے سے رکھیں، اس کو پراپر نیٹ کریں تاکہ آپ کو کام کرنے کا بھی مزہ آئے، دل دماغ خوشگوار ہو۔ کیونکہ اگر کچن صاف ہے نا تو میں کہتی ہوں ہائیجین لیول کی ہے، بچوں کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، گھر کے لوگوں کا افرادوں کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، کیونکہ کچن کا نیٹ رہنا بے حد ضروری ہے نا۔
टिप नंबर जो है ना वो 7, हफ्तावार किचन को रीसेट करें। किचन को रीसेट करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को इधर उधर करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी ना अपनी जगह से हिल जाती हैं। इसलिए उनका हफ्ते में एक दफ़ा रीसेट करना, अच्छे से क्लीन करना वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमारे दिमाग को भी सुकून मिल जाता है और दूसरा ये है कि ना हमारा किचन में कम टाइम लगता है, जल्दी खाना बन जाता है। शेल्फ़ का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो साफ़ कर लें, फ्रिज को चेक कर लें, कोई गैर ज़रूरी सामान तो नहीं पड़ा जो हमारे खाने का नहीं है। अगर आपके घर मेड आ रही है तो आप उसको दे दें। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि चीज़ गल सड़ जाएगी, वो किसी को नहीं देंगी, लेकिन ये बहुत बुरी हैबिट है। अगर आप नहीं खा रही हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो आप उसको दे दें। इस तरह ये कि चीज़ निकल जाएगी, फ्रिज भी साफ़ सुथरा रहेगा। पुरानी चीज़ें निकाल दें, आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपने क्या करनी है रख के, वो एक जगह ही ले रही है ना, तो कोशिश करें आपकी मेड है या कोई ऐसा बंदा जो आपके घर के पास बहुत गरीब है, उसको ज़रूरत है, आप उसको दे देना। देने से बरकत होती है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि पूरा घर उठा के दे दें, जो चीज़ आपकी इस्तेमाल की नहीं है आप उसको दे देना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये किचन को तरतीब भी देती हैं, मुनज़्ज़म रखती हैं, किचन को साफ़ रखती हैं, हमारे दिल दिमाग को सुकून देती हैं। क्योंकि किचन हम लोगों को बड़ा प्यार होता है, हम ख़वातीन को, हम कहते हैं बस वो किचन में साफ़ सुथरा हो, मुनज़्ज़म हो, अच्छा लग रहा हो, दिलकश हो। आप लोगों ने मेरे किचन की अक्सर वीडियोज़ देखी होती हैं, बड़ा नीट क्लीनेस होता है, क्योंकि मैं लगी रहती हूँ किचन में, काम तो करती हूँ लेकिन ये उसको साथ साथ जो है साफ़ करती रहती हूँ, तरतीब देती रहती हूँ। और मैं शेल्फ़ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, मुझे बड़ी उलझन सी होती है। मैं कहती हूँ हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से कबर्ड में हो। ये औरत को सलीका आना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत घर की सलीकामंद है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकती है, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी छोटी छोटी टिप्स जो है ना वो फ़ायदा देंगे। अगर कोई भी टिप अगर इसमें से आजमा लेना तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये थी मेरे आज की किचन ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, और मेरा दिल करता है मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ और अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आऊँ ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रमज़ान आ रहा है, इसका शोर तो काफ़ी दिन से पहले मच जाता है, लेकिन ये है कि अब ख़त्म होने वाला है। ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। अब बच्चों की आ रही है ईद, और ये भी वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ईद होती ही बच्चों की है, हम बड़ों की तो होती नहीं है। और बस ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा है और आगे भी गुजरता ही जाएगा, और अल्लाह करे अच्छा गुजर जाए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।